غیب کیا چیز ہے؟ غیب اندیکھی چیزوں کو یقین کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں ان باتوں کے اوپر یقین کرنے کا نام ہے غیب۔ ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں دفن کرنے والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے ناطے دار 40 قدم بھی اس قبر سے دور نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے 2 فرشتے اس قبر کے اندر آتے ہیں جن کا نام، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور اس قبر کے اندر مردے کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم اس میں اپنی عقل کو لگانے لگے، اپنے دماغ کو لگانے لگے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے وہ فرشتے آتے ہیں، کیسے قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیسے مردے کو اٹھاتے ہیں، کیسے مردے سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم عقل کو لگانے لگیں گے تو ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ہمیں اس بات کے اوپر صرف یقین کرنا ہے، ہمیں اس بات کو دل کے اندر بسا لینا ہے کہ امام الانبیاء نے خبر دی ہے، لہذا ہمیں ماننا ہے۔ امام الانبیاء نے خبر دی ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، مردے کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی، چاہے وہ جنت کی ہوں، چاہے وہ جہنم کی ہوں، چاہے وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی ہوں، یہ تمام کی تمام وہ خبریں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو ماننا ہے۔ مومن کا یہی شیوہ ہے کہ مومن اگر اور مگر نہیں کرتا ہے، بلکہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اے مالک ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے مومن کا شیوہ۔